الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات و محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ مطالعہ قرآن حکیم کے حصہ دوم کے حوالے سے آن لائن کورس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج انشاءاللہ ہماری کلاس نمبر ہے 12، جس میں ہم سورۃ القارعہ کا مطالعہ کریں گے۔ تو لیسن پلان کے مطابق کلاس نمبر 12 ہے اور سورہ قارعہ کا مطالعہ کریں گے، جس میں شان نزول اور تعارف، ترجمہ اور تشریح اور علم و عمل کی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ صفحہ نمبر آج ہمارے سامنے ہے 59 اور 60، 59 اور 60، جو کتاب آپ کے پاس موجود ہے۔ تو بک کے پیج نمبر 59 اور 60 کا آج انشاءاللہ مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورۃ القارعہ ہے اور لیسن ہمارا آج ہے 12۔ تو آئیے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ہم مقاصد مطالعہ یعنی لرننگ آؤٹ کم کو سمجھتے ہیں کہ اس صورت کے مطالعے کے نتیجے میں کن باتوں کو انشاءاللہ ہم سمجھ سکیں گے۔ مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ نمبر 1، کون سی بات اعمال پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے؟ ہمارے اعمال کو سیدھا رکھنے والی بات کیا ہے جو سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے؟ اس پر بات ہوگی۔ نمبر 2، قیامت کے دن انسانوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ نمبر 3، قیامت کے دن پہاڑوں کا حال کیا ہوگا؟ اس پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ چوتھی بات، روز قیامت لوگوں کے اعمال کا کیا کیا جائے گا؟ لوگوں کے اعمال کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ اس پر بات ہوگی۔ پانچویں بات، جن لوگوں کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا ان کا کیا انجام ہوگا؟ نمبر 6، جن لوگوں کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا ان کا کیا انجام ہوگا؟ یہ نتیجے کل سامنے آئیں گے، ان کی کیفیات کو بیان کیا گیا۔ اور آخری نقطہ ہے کہ نمبر 7، جہنم کی کس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے؟ جہنم کی کیا کیفیت بیان کی گئی، یہ بھی انشاءاللہ آج کی نشست میں ہمارے سامنے بات آئے گی۔ حاصل مطالعہ بلکہ ربط صورت کی طرف چلتے، مقاصد مطالعہ میں کہنا چاہ رہا تھا، اب چلتے ہیں ربط صورت کی طرف۔ پچھلی صورت ہم نے مکمل کی سورۃ العادیات، آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ القارعہ کا۔ ان دونوں صورتوں کا آپس کا ربط اور تعلق کیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ سورۃ العادیات میں اعمال کے پیچھے موجود نیتوں کو ظاہر کرنے کا ذکر تھا۔ جو اندر نیتیں ہیں وہ بھی کل پیش کر دی جائیں گی، یہ سورہ عادیات میں بیان تھا۔ سورۃ القارعہ میں اعمال وزن کیے جانے کا بیان ہے، اعمال کا ویٹ ہوگا، اعمال کا وزن کیا جائے گا، یہ بیان ہے۔ مزید یہ کہ سورۃ العادیات میں ناشکری سے بچنے کی تلقین تھی۔ انسان اکثر ناشکری کر جاتا ہے، اس سے بچنے کی تلقین سورۃ العادیات میں تھی۔ اور آپ کو یاد ہے کس جانور کی مثال دی گئی تھی؟ گھوڑے کا تذکرہ ہوا تھا۔ تو مزید یہ کہ سورۃ العادیات میں ناشکری سے بچنے کی تلقین تھی، اور سورۃ القارعہ میں نیک اعمال کی کثرت پر توجہ دلائی گئی ہے۔ کیوں؟ نیک اعمال زیادہ ہوں گے، نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے تو کامیابی ملے گی۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ ربط صورت ہوا سورۃ القارعہ کا سورہ عادیات کے ساتھ۔ اب چلتے ہیں سورۃ القارعہ کے شان نزول اور تعارف کی طرف۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں قیامت کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ آخرت پر ایمان لوگوں کے اعمال پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ عقیدہ، وہ ایمان جو ہمارے اعمال پر سب سے زیادہ اثر ڈالتا ہے اور ہمارے اعمال کو صحیح اور درست رکھتا ہے، وہ آخرت پر ایمان۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ جن لوگوں کے نیک اعمال کا وزن بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے نیک اعمال کا وزن ہلکا ہوگا وہ ناکام ہوں گے۔ تو اعمال تولے جائیں گے، ان کا ویٹ کیا جائے گا، یہ بیان اس صورت میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اور جن کے نیک اعمال کے وزن بھاری وہ کامیاب، اور جن کے نیک اعمال کے وزن ہلکے اور گناہوں کے وزن بھاری وہ ناکام ہو جائیں گے۔ یہ ہیں مضامین جو سورۃ القارعہ میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ اب آئیے سورت کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور ترجمہ بھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ماشاء اللہ. اس کے بعد ہم چلتے ہیں متن بھی پڑھیں گے. متن سے مراد قرآن کا ٹیکسٹ جو عربک الفاظ ہیں اور ترجمہ بھی. القارعہ کھڑکھڑانے والی. مل قارعہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی. وما ادراک ما القارعہ اور آپ کو کیا معلوم کہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی. یوم یکون الناس جس دن لوگ ہو جائیں گے کالفراش المبثوث بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح. وتکون الجبال کالعہن المنفوش اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ تو وہ شخص جس کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ تو وہ خوشگوار پسندیدہ زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَن اور رہا وہ شخص خفت موازینه جس کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے. نَارٌ حَامِيَةٌ وہ بھڑکتی ہوئی آگ کا بے حد نیچا گڑھا ہے. ایک مرتبہ سورہ قارعہ کا ترجمہ مزید آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کھڑکھڑانے والی کیا ہے کھڑکھڑانے والی اور آپ کو کیا معلوم کہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی. جس دن لوگ ہو جائیں گے بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. تو وہ شخص جس کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ خوشگوار پسندیدہ زندگی میں ہوگا. اور رہا وہ شخص جس کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے. وہ بھڑکتی ہوئی آگ کا بے حد نیچا گڑھا ہے. یہ سورہ القارعہ کا ترجمہ ہوا مکمل. اب تشریح کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 1 القارعہ کھڑکھڑانے والی. القارعہ کے معنی ہے کھڑکھڑانے والی، یعنی کوئی شے کسی شے سے ٹکراتی ہے تب بھی ایک زوردار گونج کی آواز پیدا ہوتی ہے. تو کھڑکھڑانے کا لفظ یہ القارعہ اگلی آیت میں بھی اس کا ذکر مزید آ رہا ہے. مل قارعہ آیت نمبر 2 ہے. کیا ہے کھڑکھڑانے والی. القارعہ سے مراد یہ قیامت کا ایک نام ہے. بہت سے نام قیامت کے قرآن حکیم میں آتے ہیں. الغاشیہ ڈھانپ لینے والی سورۃ الغاشیہ ہے، بعد میں ہم انشاءاللہ اس پارٹ 2 میں پڑھیں گے. اسی طریقے پر الواقعہ واقع ہو جانے والی یہ صورت بھی قرآن حکیم میں ہے. الحاقہ سچ مچ ہو جانے والی یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے. الصاخہ آخری پارے میں آتا ہے بہت زوردار چیخ اور آواز. الطامہ بہت بڑی آفت. یہ الفاظ آخری پاروں میں آئے ہیں، یہ قیامت کے نام ہیں. القارعہ یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ ایک تو زلزلے کا لفظ ہم نے پڑھا تھا سورہ زلزال میں. قیامت کا دن ہوگا کہ جب قیامت برپا ہوگی تو قرآن کہتا ہے سورہ قیامہ میں سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا زوردار انداز سے. تو کیا عالم ہوگا اس وقت،
زوردار آواز کا، اللہ اکبر۔ القارعہ قیامت کا ایک نام بھی ہے۔ آیت نمبر 3، وما ادراک ما القارعہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ کیا ہے کھڑ کھڑانے والی۔ آخرت پر ایمان لانے کی اہمیت۔ آخرت پر ایمان انسان کے اعمال کو درست کر دیتا ہے۔ یہ بات پچھلی نشستوں میں بھی آتی رہی اور آخری پارے میں قیامت کا موضوع بار بار آیا ہے۔ جو ہم نے سمجھا تھا، ناشکری سے کون بچے گا؟ جس کو آخرت پر ایمان ہوگا۔ نافرمانی سے کون بچے گا؟ جس کو آخرت پر ایمان ہوگا۔ یہ نقطہ سورۃ العادیات میں بھی تھا، یہاں بھی دہرا رہے ہیں۔ آخرت پر ایمان انسان کے اعمال کو درست کر دیتا ہے۔ ہمارے اعمال سیدھے اور درست کب رہیں گے؟ جب آخرت پر ایمان ہمارا مضبوط ہوگا۔ مرنے کے بعد زندگی ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ہمارے اعمال ہوں، ہمارے اقوال ہوں، ہماری نیتیں ہوں، سب ریکارڈ پر ہیں، سب اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ آیت نمبر 4، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ ہو جائیں گے بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح۔ یہ آیت نمبر 4 ہے۔ قیامت کے دن انسانوں کا حال، انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، منتشر ہوں گے، پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے وہ بارش کے بعد ہم اپنی ٹیوب لائٹس پر دیکھتے ہیں، کبھی ہم موم بتی کے پاس پروانوں کو دیکھتے ہیں، منتشر حالت ہوتی، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر۔ انسانوں پر ایک ہولناکی کی کیفیت طاری ہوگی۔ وہ ہولناکی کی کیفیت جا بجا، یعنی بہت مرتبہ قرآن حکیم میں بیان ہوئی ہے، اسی کی طرف اشارہ کہ انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ آیت نمبر 5، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ پہاڑوں کی کیفیت، قیامت کے دن پہاڑوں کا حال، پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی مانند اڑ رہے ہوں گے۔ آج انسان بلند اور بالا پہاڑوں کو دیکھتا ہے، ان کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے، لیکن قرآن کبھی کہتا ہے یہ اڑا دیے جائیں گے، قرآن کبھی کہتا ہے یہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، قرآن کبھی کہتا ہے یہ بالکل چٹیل کر دیے جائیں گے، ہموار کر دیے جائیں گے۔ اور یہاں قرآن فرما رہا ہے کہ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح۔ یہ لحاف وغیرہ میں اون استعمال ہوتی ہے نا، تو جب اس کو بنایا جاتا ہے، وہ اس طرح مارا جاتا ہے تو روئی کبھی اس طرف اڑتی ہے، کبھی اس طرف اڑتی ہے، تو بکھر جائیں گے یہ پہاڑ، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ زمین چٹیل میدان ہو جائے گی، پہاڑ بالکل ہموار کر دیے جائیں گے۔ یہ ہے پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی مانند اڑ رہے ہوں گے۔ یہ قیامت کا نقشہ ہے جو قرآن حکیم کھینچ رہا ہے اس مقام پر۔ آیت نمبر 6، فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو وہ شخص جس کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 6 کا ترجمہ ہے۔ قیامت کے دن کا حال، انسانی اعمال تولے جائیں گے، اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اچھا، اب غور کرتے جائیے، سورہ زلزال میں کیا تھا؟ ذرہ برابر بھلائی یا برائی پیش ہوگی۔ سورہ عادیات میں کیا تھا؟ سینوں کے راز پیش کر دیے جائیں گے، کیا نیت تھی وہ بھی پیش کر دی جائے گی۔ اگر نیت بری ہے تو نیک عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اعمال تولے جائیں گے۔ جیسے آج ہم دنیا میں بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی، مگر ان کو ویٹ کیا جاتا ہے، ان کو تولا جاتا ہے۔ بھائی کرکٹ کے میچز کی جب کامنٹری نشر ہوتی ہے تو بالنگ کی سپیڈ بھی نشر ہوتی ہے نا، کہ اس رفتار سے بالنگ کرائی جا رہی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ہوا کا جو پریشر ہوتا ہے نظر تو نہیں آتا، لیکن جو ہوا کا پریشر ہے اس کا بھی وزن ہو رہا ہے۔ باڈی کا ٹیمپریچر، اس کا بھی وزن ہو رہا ہے، کس قدر بخار ہے، اتنا کہ اتنا۔ تو یہ نظر نہ آنے والی چیزیں بھی میجرمنٹ ان کی ہو رہی ہے، ویٹ ان کا کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں فرما رہا ہے کل بندوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے، اعمال کو دیکھا جائے گا یہ تولے جانے کے قابل بھی ہیں کہ نہیں۔ سورہ کہف جو جمعے کے دن تلاوت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، جو دنیا کے اندر ہی ڈوبے رہے، دنیا ہی کو جنہوں نے مقصود بنایا، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اللہ فرماتا ہے ہم ان کے لیے کوئی وزن ہی قائم نہیں کریں گے۔ پتہ چلا کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے اعمال وزن کے قابل ہی نہیں ہوں گے۔ اچھا، اعمال کے وزن کے حوالے سے آپ سب کو وہ حدیث شریف یاد ہوگی، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں، بندے کی ترازو میں سب سے زیادہ وزن کس چیز کا ہوگا؟ اچھے اخلاق کا ہوگا۔ قیامت کے دن بندے کی جو اعمال کی ترازو ہوگی اس میں سب سے زیادہ وزن کس کا ہوگا؟ اس کے اچھے اخلاق کا ہوگا۔ یوں اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور یہاں نیک اعمال کے وزن جن کے زیادہ ہوں گے ان کا بیان، چنانچہ آگے لکھا ہے
آیت میں مذکورہ انسان، مذکورہ جس کا ذکر کیا گیا، اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ ممکن ہے کچھ خطا ان سے ہو گئی ہو، کچھ گناہ بھی ہو گئے ہوں، مگر وہ ایمان پر تھے، نیک اعمال کرتے تھے اور ان کے نیک اعمال کے وزن بھاری ہوں گے، ان لوگوں کا ذکر ہے۔ اب ان کا انجام کیا ہوگا اور حسین انجام کیا ہوگا، وہ اگلی آیت میں ذکر ہے، آیت نمبر 7، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ خوشگوار پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ہی خوشگوار اور پسندیدہ زندگی والا انجام عطا فرمائے۔ یہ کن کے لیے؟ جن کے نیک اعمال کے پلڑے اور وزن بھاری ہوں گے۔ چنانچہ ہم نے لکھا ہے کہ جن کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے ان کا انجام کیا ہوگا؟ وہ خوشگوار پسندیدہ زندگی میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا، اپنی رضا کا مقام عطا فرمائے گا، جنت کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ یہ تو ہوا نیک لوگوں کا انجام جن کے نیک اعمال کے وزن بھاری ہوں گے۔ ہم بھی دیکھیں ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھا رہے ہیں یا کچھ اور، اللہ تعالیٰ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو حسین انجام ہوا جن کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے، نیک اعمال کے۔ اب اس کے برعکس معاملہ، آیت نمبر 8، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور رہا وہ شخص جس کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ اب یہ برعکس بات آگے، پچھلی بات کیا تھی؟ نیک اعمال کے پلڑے بھاری، اب یہ کون ہے جن کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے؟ آیت میں مذکورہ انسان جس کا ذکر کیا گیا، کون سا انسان؟ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ برائیاں زیادہ، گناہ زیادہ، کفر و شرک ہے وہ تو ہے ہی جہنم میں جانے والے، اللہ حفاظت فرمائے، اور نیکیاں کم اور گناہ بڑھ گئے، کفر ہے، شرک ہے، دیگر برائیاں ہیں، گناہ ہیں۔ اگر نیک اعمال کا وزن ہلکا اور بدی اور گناہوں کا وزن بھاری ہے، یہ ان لوگوں کا ذکر جن کی نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ کیا انجام ہوگا؟ آیت نمبر 9، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ جن کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے ان کا انجام، ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ خود اگلی آیت میں سوال ہے کہ ہاویہ کیا ہے؟ آئیے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 10، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ ہاویہ سے مراد جہنم کا ایک نام ہے، ہاویہ بھی جہنم کا ایک نام ہے۔ ایک قیامت کے کچھ ناموں کا ذکر ابتداءً کیا گیا، اب یہ ایک نام ہے ہاویہ جہنم کا۔ جہنم کا ایک نام خود جہنم ہے، سعیر ہے، جحیم ہے، اور بھی نام ہے۔ ایک نام کیا ہے جہنم کا؟ ہاویہ۔ آگے ارشاد ہوا اگلی اور آخری آیت، آیت نمبر 11 سورۃ القارعہ، نار حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ کا بے حد نیچا گڑھا ہے۔ ایک تو جہنم ہے اور جہنم کا بے حد نیچا گڑھا وہ ہے ہاویہ جس کا یہاں پر ذکر ہوا۔ ہاویہ کے معنی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وہ آگ جو جھلسا دے گی، جلا ڈالے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن حکیم میں جہنم اور اس کے عذابوں کا ذکر بھی بار بار آتا ہے، اور ایک بات بھی یاد رکھنی چاہیے، سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں ہے، ایک مرتبہ جب کھال جل جائے گی تو قرآن کریم بتاتا ہے کہ بار بار کھال دی جائے گی تاکہ وہ بار بار مستقل جلنے کے عذاب کو چکتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ تو یہ ہاویہ، یہ بھڑکتی ہوئی آگ، اور یہ کن کا ٹھکانہ؟ جن کے نیک اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے۔ اللہ تعالی اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ سورۃ القارعہ کا ترجمہ و تشریح کا بیان مکمل ہوا۔ آخر میں آپ کو پتہ ہے کہ علم و عمل کی باتیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 10 پوائنٹس آج بھی ہیں۔ پہلا پوائنٹ، پہلا نقطہ، قیامت کا واقع ہونا یقینی بات ہے، وہ تو واقع ہو کر رہے گی، اور سورت کا نام بھی القارعہ، کھڑکھڑانے والی قیامت کا ایک نام ہے، چنانچہ آیات 1 تا 4 میں یہ ذکر آیا۔ نمبر 2، قیامت کا دن ایک ہولناک دن ہوگا، آیت نمبر 4 تا 5، کیا کیفیت ہوگی انسانوں کی، کیا کیفیت ہوگی پہاڑوں کی، ہولناکی ہی ہولناکی ہوگی۔ نمبر 3، قیامت کے دن انسان پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، کسی دوسرے کا ہوش نہ ہوگا، ایک جیسے پروانے بکھرے ہوئے ہوتے، مدہوشی کی کیفیت ہے اور پریشانی کی کیفیت ہوتی ہے۔ انسانوں پر یہ ہولناکی طاری ہوگی، تو کوئی ادھر ہوگا کوئی ادھر، کسی کو ہوش نہیں ہوگا دوسرے کے بارے میں، کوئی فکر نہیں کرے گا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ یہ سورہ قارعہ کی آیت نمبر 4 میں ذکر تھا۔ چوتھا نقطہ علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے، قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کا
وزن کیا جائے گا، آیت نمبر 6 تا 8 میں ذکر آیا۔ پانچواں نقطہ، دنیا میں کیے گئے اعمال کا نتیجہ آخرت میں ضرور نکلے گا، آیات 6 تا 9 میں یہ بات آئی۔ چھٹا نقطہ، نیکیاں کامیابی کا ذریعہ ہیں، ہمیں آخرت میں کامیابی کے لیے نیک اعمال کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ نیک اعمال کے وزن ہمارے بھاری ہوں، پلڑے بھاری ہوں، آیت نمبر 6 میں بات آئی۔ ساتواں نقطہ، نیک اعمال کرنے والے آخرت میں خوش و خرم ہوں گے، آیت نمبر 7 میں ذکر آیا، حسین انجام ہوگا اور وہ جنت کی ہمیشہ کی نعمتوں میں رہیں گے، اللہ انہی لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ آٹھواں نقطہ، علم و عمل کی باتوں کے حوالے سے، برائیاں ناکامی کا ذریعہ ہیں، ہمیں آخرت میں ناکامی سے بچنے کے لیے برائیوں سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ آیت نمبر 8 میں ذکر آیا۔ جن کی نیکیوں کے وزن ہلکے ہو گئے، برائیوں کے وزن بڑھ گئے، وہ ہیں جو ناکام ہوں گے، وہ جہنم میں ہوں گے، تو ہمیں برائیوں سے اجتناب، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ نواں نقطہ، برے اعمال کرنے والے آخرت میں سخت عذاب میں ہوں گے، آیات 8 تا 11 میں ذکر آیا۔ اور 10واں اور آخری نقطہ ہے علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ بہت شدید ہے، ہمیں اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، یہ آیات 10 تا 11 میں ذکر آیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آج ہمارا لیسن نسبتاً تھوڑا سا مختصر ہوا، یہ بات پہلے ہم نے ذکر کی ہے کہ کبھی کچھ لیسنز طویل ہوں گے، کبھی کچھ مختصر ہوں گے، لیکن کم و بیش 30 سے 35 منٹ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں کوشش کریں گے کہ لیسنز کی تکمیل ہو جائے، اور کبھی کوئی مختصر لیسن ہوگا جیسے کہ آج کا ہے تو انشاءاللہ چھٹی بھی جلدی ہو جائے کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ آپ بھی اس کورس سے استفادہ کیجئے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجئے، اور ہمارے ادارے دل فاؤنڈیشن اور اس کے تمام ساتھیوں کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔